مجھے یہ سمجھ لگ سکی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بطور مجموعی مطلقاً کسی دین کے کسی ایک پرٹیکولر عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے یا ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس سے حملہ صادق آتا ہے تو اس کا ریبرٹل آپ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ذاتی طور پہ آپ کو ٹویٹر ٹرینڈ چلاتا ہے، آپ کے خلاف ایف آئی آر کرواتا ہے، پھر آپ مین یہ ایک جز ہے، اس میں ایک جز رہ گیا وہ کہ آپ نے جی ہاں بالکل صحیح جب سمجھ لگی ہے، اس لیے کہ میں نے وہ بیچ میں ایک جز چھوڑ دیا تھا، وہ میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس فرقے کی خدمت کی ہے جن کے عقیدے المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی مولانا طارق جمیل صاحب کہ غامدی صاحب اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے۔ اچھا جی اس کے کہ آپ نے کہا کہ چند احادیث سے انکار کیا، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ چند احادیث کا انکار تو حنفی بھی کرتے ہیں، بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے، تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی، تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ رسول اللہ ہے، کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں۔ یوں تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، غامدی صاحب نے چند احادیث کا انکار کر دیا، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہیں، اہل حدیثوں نے کر دیا، بریلویوں نے کر دیا، تو پھر سب کو یکسر تنقید کا وہ میں نے بتایا نا عقیدے کی ہے نا، ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں، یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا۔ ایک اور انٹرنیشنل عالم دین ہے، ان سے بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ مشہور ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ بھی چومے، وہ کہتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ صرف دنیا ہے، قیامت کے روز کوئی پل صراط نہیں ہوگا، آپ کا اس پر کیا موقف؟ میں نے تو پل صراط کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے، شارٹلی ادھر بھی۔ ہاں جی، پل صراط کا جو کنسیپٹ قرآن کے اندر ہے سورہ مریم کے اندر کہ خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو سب نے آگ سے گزرنا ہے، اور پھر ہم نجات دے دیں گے اہل ایمان کو، اور دوسروں کو ہم گھٹنے کے بر جہنم کی آگ میں کھلا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت واضح ثبوت ہے کہ پل صراط ایگزسٹ کرتا ہے۔ قرآن سے میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ اگر کسی کو حدیث پہ اعتراض ہے تو اس کے لیے، اس کے بعد بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں، اور جس عالم دین کا آپ نے حوالہ دیا نا، تو میں نے چونکہ آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، رپلائی ٹو اسی عالم کا نام لکھ کے میری وہی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ قرآن کی آیات، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث، نہ صرف ان کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں بلکہ وہ امیجز ان احادیث کے ڈسپلے کر کے ہمارے جو اسٹوڈنٹ کا چینل ہے راہ ہدایت، جس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں، اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آفیشیل پر نہیں کیا؟ آفیشیل پہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جس انٹرنیشنل عالم کی آپ بات کر رہے تھے نا، اس کے جو اپنے سبسکرائبرز ہیں نا، اس سے زیادہ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں جس پہ اس کا جواب آ گیا۔ آفیشیل پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ میں نے ہی اپلوڈ کروایا کہہ کے، اور اگر اس لیول پہ بات پہنچی، ہمارا اصول یہ ہے آفیشیل پر کروا دیتے تو ذرا تنقید نہ ہوتی جو ہو رہی تھی۔ نہیں، میرے پہ کوئی تنقید نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ تنقید تو تب ہو نا جب میرا نظریہ اس کا ہو۔ ایک بندہ روزانہ اٹھ کے ایک نیا نظریہ لانچ کر دے تو میں نے ضروری تو نہیں اس کو جواب دینا ہے۔ دوسری بات، اس نے جو نظریہ لانچ کیا ہے اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا نا، اس نے ایک نظریے کی بات کی نا۔ علماء کو میں فوراً آفیشیل پیج سے اس لیے کرتا ہوں، اگر اس شخص نے، وہ انٹرنیشنل جو سپیکر ہے، اس نے میرے خلاف کوئی ٹویٹر ٹرینڈ چلایا ہوتا کہ انجینئر پل صراط کو مانتا ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، انجینئر کو گرفتار کرو، یہ اسلام کے عقیدے چھوڑ چکا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، ہمارے ادارے کی طرح ہے، تو آفیشیل سے میں دیکھیں اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ میری بات سن لیں نا، پوری بات سن لیں، میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں میتھمیٹیکل۔ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، اگر وہ بھی ایسے اختلاف نہ کریں، وہ اپنا نظریہ دیں۔ مطلب ایک عالم کہتا ہے جی میرا یہ نظریہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور مجھے اشارتاً بھی ذکر نہ کرے، میں کبھی بھی اسے ریبٹل نہیں کروں گا، ریبٹل بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، جب یہ مجھے سنگل آؤٹ کرتے ہیں نا، میرا نام لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں گمراہ ہوں، ہم اس پہ ایف آئی آر کٹوائیں گے، پھر میں جواب دیتا ہوں۔ جس دن اس انٹرنیشنل اسپیکر نے حرکت کی نا، تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ ریشو پروپورشن ڈفرنٹ ہے۔ مجھے یہ سمجھ لگ سکی کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک بطور مجموعی مطلقاً کسی دین کے کسی ایک پرٹیکولر عقیدے پر حملہ آور ہوتا ہے یا ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس سے حملہ صادق آتا ہے، تو اس کا ریبرٹل آپ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کے پیج پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ذاتی طور پہ آپ کو ٹویٹر ٹرینڈ چلاتا ہے، آپ کے خلاف ایف آئی آر کرواتا ہے، پھر آپ مین یہ ایک جز ہے، اس میں ایک جز رہ گیا وہ، کیونکہ آپ نے جی ہاں بالکل صحیح جب سمجھ لگی ہے، وہ اس لیے کہ میں نے وہ بیچ میں ایک جز چھوڑ دیا تھا، وہ میں آپ کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ اس عالم کی صورت میں ہے کہ جس کا اسکول آف تھاٹ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور اس کی کوئی مسجد نہ ہو، یہ اس کے لیے۔ لیکن جو اسٹیبلش فرقے ہیں جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں،
دیندار لوگ. اگر ان میں ہوگا نا, ان کو آفیشل سے ہی جواب جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین بنیں گے اس فکر کے کہ جو اہل سنت کی فکر ہے. وہ شخص جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس نے تو اعلانیہ کہہ دیا نا جی میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا. اس کے باوجود بھی آپ عقیدت رکھتے ہیں, وہ ہاتھ چومنے والی جو بات بڑی. میرے بھائی ہاتھ اگر میں نے چوم لیے ہیں, میں نے تو ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس فرقے کی خدمت کی ہے جن کے عقیدے المحند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مولانا طارق جمیل صاحب. اچھا, میں ہاتھ ان لوگوں کے بھی چومتا ہوں جنہوں نے 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کروائی, یعنی بریلوی فرقے کے علماء. تو جتنے بھی بڑے علماء آتے ہیں میں سب کے ہاتھ چومتا ہوں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے ہاتھ نہیں چومے. میں رسپیکٹ دیتا ہوں. فروحی علمی اختلافات رہے آپ کے ان کے بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ. مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے نام لیا, اصولی اختلافات. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے باقاعدہ طور پر انکار ہی کر دیا چند احادیث کا, اس کے باوجود علمی اختلاف سے اوپر کی بات نہیں بن جاتی. جی وہ نہیں, بالکل آپ صحیح پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غامدی صاحب اپنی ان تمام کمزوریوں کے باوجود میرے نزدیک بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے. اچھا جی جی, اس کے کہ آپ نے کہا کہ چند احادیث سے انکار کیا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ چند احادیث کا انکار تو حنفی بھی کرتے ہیں. بخاری مسلم سے وہ رفع الیدین کا طریقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اہل حدیث ہو کر بھی بنو امیہ کے بارے میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں ان کی باطل تعویلات کرتے ہیں اور کئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ فراڈ ہے, بعد میں شامل ہو گئی ہیں. ہم بخاری سے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بعد میں کسی نے داخل کر دیا. تو غامدی صاحب تو بہتر ہے نا کہ وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں. اہل حدیث نے نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے, تو یعنی نام رکھا ہوا ہے پاکستانی اور ایجنٹی کر رہے ہیں انڈیا کی. اگر ایک انڈیا ہے وہ کہتا ہے میں انڈین ایجنٹ ہوں, تو اسے ہم چھوٹا مجرم تصور کریں گے جو نام پاکستان کا ویل کر رہا ہے. تو غامدی صاحب کا تو سٹانس ہے نا کہ میرے نزدیک پہلی چیز قرآن ہے, اس کے بعد یہ چیزیں. اہل حدیث کا تو کہنا ہے کہ ہم حدیث کو بھی حجت قرآن کے پیرلل میں مانتے ہیں. پھر حدیثوں کا انکار کریں گے تو یہ بڑے مجرم ہوں گے اور ان کے اوپر تھپیڑا بھی میرا بڑا آئے گا کہ تم غداری کر رہے ہو. تم بھی اس طرح کہو نا کہ ہم منکرین حدیث ہیں, اپنا نام اہل حدیث ختم کر دو, تو ہم تمہارے ساتھ اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ریشو پروپورشن اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنا اصول کلیم. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کی کہ میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے اس حوالے سے کہ وہ اسے صحیح سمجھتے ہوں. دوسرے لوگ تو اسے معرفت کی بات کہہ کے اس کا دفاع کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ضعیف ہیں روایات ہی نہیں. وہ سرکار وہ تو آج ہے نا, وہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک چھوٹو لاہور کا جو کہتا ہے وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے جس میں چشتی رسول اللہ یہ آپ کی مسکراہٹ ہی اس کے لیے جواب ہے. وہ اس مناظرے میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ, جو آج کہہ رہا ہے بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے جتنا اپنے فرقے کو لاس اس شخص نے پہنچایا ہے, کیونکہ ابھی تو ویڈیو ہے جو اسے ہانٹ کر رہی ہے کہ تو بیٹھا ہوا سبحان اللہ کر رہا تھا, آج تو کہہ رہا ہے بعد میں داخل کر دیا. تو جب تو اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے دفاع کر رہا تھا اس کو تو نے نہیں سمجھایا. اور دوسرا, تیرے بڑے نے تجھے گمراہ کیا اور تیرے مخالف نے تجھے ہدایت دے دی کہ تو نے کہا یہ کفر بھی ہے اور بعد میں داخل ہوا. تو تیرا تو استاد میں ہوں نا جس نے تجھے ہدایت دی. جن استادوں کے ساتھ تو رہا وہ پوری زندگی تجھے گمراہ کرتے رہے اور جہنم میں لے جانے والے تھے. میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ چشتی رسول اللہ غلط ہے اور تو نے میرے کہنے پہ, لیکن تو مان نہیں رہا. تو ٹھیک ہے, تیری پبلک کو تو پتہ ہے نا. تو یہ آپ سمجھ لیں جو میں وہ ریشو پروپورشن بتا رہا تھا. چونکہ غامدی صاحب عقیدہ توحید کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے بہتر ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے, لہٰذا ان کے لیے میرے دل میں زیادہ رسپیکٹ ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ان لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے ہیں, چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کیا. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں, ان کو کشف ہو جاتا ہے. وہ سلسلے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. محی الدین ابن عربی والے وہ قائد, وہ ساری کی ساری چیزیں. غامدی صاحب ان ساری چیزوں کو فراڈ سمجھتے ہیں. چلیں یہ تو اس بات پر میں ریشو پروپورشن بتا رہا ہوں, ریشو پروپورشن کہ غامدی صاحب کو میں اس لیے رسپیکٹ زیادہ دیتا ہوں کہ ان کا توحید بریلوی دیوبندی اہل حدیث سے بہتر ہے, ان کا ختم نبوت دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے بہتر ہے. باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. توحید اور ختم نبوت یہ بنیادی عقائد ہیں. اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث بھی, تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ ہے, کیونکہ تم نے میرے بکس کے اندر آ کے ان کے ساتھ ایکا کر لیا ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں. اور تم نے ریشو پروپورشن کا خیال نہیں رکھا, میں نے پھر بھی ریشو پروپورشن کا خیال رکھا. ریشو پروپورشن کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی اس بات سے یہ سمجھ لگی کہ یوں تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. غامدی صاحب نے چند حدیث کا انکار کر دیا, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہیں. اہل حدیثوں نے کر دیا, بریلویوں نے کر دیا, تو پھر سب کو یکسر تنقید کا, وہ میں نے بتایا نا عقیدے کی ہے نا, عقیدہ توحید پہلے نمبر پہ ہے. اچھا اب دیکھیں, دیوبند اور بریلوی کہتے ہیں مرے ہوئے بزرگوں سے بھی فیض لینے کے قائل ہیں.
اب یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. جی تو غامدی صاحب تو یہ نہیں کہتے نا. اسلام کی بنیادی عقیدہ توحید اور ختم نبوت پہ ہے, باقی ساری چیزیں فروعی ہیں. رفع الیدین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ رفع الیدین کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ نماز بھی چھوڑ دیں, میری طرف سے جائیں جہنم میں. عقیدہ جو ہے نا اصل وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید, محمد رسول اللہ, اس کے بعد ختم نبوت. دیکھیں قادیانیوں کو ہم نے اسلام سے کیوں نکالا ہے؟ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ختم نبوت میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. ختم نبوت سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے. توحید اور ختم نبوت میں جن کی کرپشن ہے ان کی ریشو پروپورشن گمراہی کی زیادہ ہی ہوگی. باقی سارے مسائل چھوٹے ہیں. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ تو نے بھی حدیث کا انکار کر دیا, میں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا. نا, ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں, یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا.